آج ایک اہم مسئلے پر کلام کرنا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اس وقت پوری دنیا میں نہایت معروف اور کروڑوں اربوں لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں۔ زندگی کے بے شمار شعبوں میں اس کا استعمال ہے اور بہت مفید ہے۔ اسی طرح دینی امور میں بھی اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے دین کے ہزاروں چیزوں کے اندر جو مدد ہے وہ حاصل کی جا رہی ہے، لیکن چند ایک امور ایسے ہیں، چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں تھوڑی سی احتیاط کی، بلکہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ اے آئی کے جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں، چیٹ جی پی ٹی ہے یا اور دوسرے ہیں، وہاں پر جا کر کسی آیت کی تفسیر معلوم کرتے ہیں یا کسی حدیث کی شرح معلوم کرتے ہیں یا کوئی شرعی مسئلہ دریافت کرتے ہیں یا کسی موضوع پر کچھ مواد جمع کرتے ہیں اور پھر اسے آگے ڈیلیور کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اب اس صورت میں جو معلومات ہمیں اے آئی کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں ان پر اعتماد کرنا اور اس پر یقین کرنا اور اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ کس حد تک درست ہے یا جائز ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ابھی تک کا جو ہم نے تجربہ کیا ہے، جو میں نے تجربہ کیا اور دیگر بہت سارے ہمارے علماء کرام نے تجربہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو اے آئی کا جو نالج ہے اور جو اے آئی ہمارے سامنے معلومات فراہم کرتی ہے، اس کے پیچھے جو ڈیٹا ہے، جو انفارمیشن ہے، وہ بے تحاشا ہے اور وہ اسے اپنے انداز میں جمع کر کے ہمارے سامنے ایک پریسائز انداز میں بیان کر دیتی ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ وہ ڈیٹا، وہ معلومات، وہ تفسیر، وہ شرح، وہ مسئلہ یہ دین کے مطابق ہو۔ اس کی میں وجہ بیان کر دیتا ہوں جس سے ہمیں یہ مزید کلیئر ہو جائے گا۔ یوں کہہ لیں کہ دنیا میں موجود لاکھوں کروڑوں کتابوں سے اے آئی ڈیٹا جمع کر کے ایک خلاصہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتی۔ اب ہم نے قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر پوچھی، وہ تفسیر اے آئی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ قادیانیوں سے بھی لے لے، وہ غیر مسلموں کی لکھی ہوئی تفسیروں سے بھی لے لے، وہ سابقہ زمانے کے گمراہ فرقے جیسے معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، وہ ان سے بھی لے لے، وہ موجودہ زمانے کے گمراہ فرقوں کی کتابوں اور تفسیروں سے بھی لے لے اور اس کے بعد ایک خلاصہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو تفسیر اے آئی سے پوچھی وہ ہمارے سامنے، وہ ہمارے عقیدوں کے مطابق ہو یہ ضروری نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہ کن عقائد پر مشتمل تفسیر ہمارے سامنے بیان کر دیں۔ اسی طرح جب ہم کسی حدیث کی شرح پوچھیں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ اسی طرح کسی بھی فرقے کی اور کسی بھی شخص کی، بلکہ اسلام دشمن اسکالرز جو اسلامی علوم کے بارے میں جو مہارت حاصل کرتے ہیں اور پھر اسلام پر جو ہے وہ اپنی تبصرہ نگاری کرتے ہیں، وہ وہاں سے معلومات لے کر اور وہ شرح بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیں، تو یہ گمراہ کن شرح ہوئی۔ اسی طرح شرعی مسئلہ ہے، شرعی مسائل یعنی فقہی مسائل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور نکاح، طلاق، وراثت، اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ہم کو مسئلہ پوچھیں تو اب جو فقہی کتابیں ہیں، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، ہر طرح کی، اچھا اب ہم اس کے اندر اگر اس کو بالکل اسپیسیفک کر دیں کہ ہمیں صرف فقہ حنفی کا جواب چاہیے، تو فقہ حنفی میں بھی ایک ایک مسئلے پر بہت مرتبہ کئی اقوال ہوتے ہیں کہ فقہ حنفی کے ایک امام یا فقیہ کے نزدیک وہ صورت جائز ہے، دوسرے کے نزدیک وہ ناجائز ہے۔ تو اب اے آئی اس میں سے جو کلیکٹ کر کے ہمارے سامنے بیان کرے گا وہ پتہ نہیں کس کا بیان کر دے، وہ ہو سکتا مفتہ بھی ہے یا نہیں، وہ معتبر ہے یا نہیں، وہ راجح ہے یا نہیں۔ تو اب اگر ہم ان چیزوں پر اعتماد کرتے ہوئے وہ اس تفسیر پہ یقین کر لیں، حدیث کی شرح پہ یقین کر لیں یا مسئلے پر عمل کر لیں، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ 20 جگہ گمراہی کا سامنا کرنا پڑے اور 20 جگہ ہم حلال کی جگہ حرام کرنے والے بن جائیں۔ اور پھر اگر ہم اس کو دوسروں کو بتائیں تو دوسروں کو بتانے کا جو گناہ ہوگا وہ بھی ہمارے ذمہ آ جائے گا۔ اس لیے
بزرگان دین نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم، کہ بے شک یہ علم دین ہے، تو تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ تو یہ جو انہوں نے فرمایا نا کہ دیکھو تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو، وہ معتبر ہے، وہ مستند ہے، اس کی بات پہ یقین کیا جا سکتا ہے، اس کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، تو یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح اگر اسی سے مثال کے طور پہ کوئی اپنی تقریر تیار کرتا ہے، تو اب اسپیچ تیار کرنے کے اندر بھی اے آئی کا آج تک کا تجربہ میرا یہ ہے کہ وہ بہت سے ایسے پہلو سامنے لے آتا ہے جو یا تو غیر ضروری ہیں یا غلط ہیں یا وہ کم از کم ہمارے یہاں کے اعتبار سے نہیں، تو اب اس کو ویسا بیان کرنا وہ بھی غلط ہو جائے گا، اگرچہ شرعی اعتبار سے اس پر کوئی حکم نہ ہو۔ یا ہم اسے بیان کریں کہ ہمیں اس کو تھوڑا سا ایک سٹوری ٹائپ کے اندر بنا کے دے دیں، وہ کسی روایت کو، کسی آیت کو، کسی حدیث کو سٹوری ٹائپ میں ایسا بنا دے گا کہ معاذ اللہ اس سے ایسی ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال سامنے آ جاتی ہے کہ جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ جو جدید ٹولز ہیں، جو ماڈرن ٹولز ہیں نالج کے، علم کے، ان سے جو بندہ علم حاصل کرے یا ان سے جو بندہ سیکھے، وہ اپنے پاس ویریفیکیشن کا یا خود اپنے علم کے اعتبار سے اس درجے تک پہنچا ہوا ہو کہ وہ اس کی تصدیق یا تکذیب کر سکے۔ اسی لیے آپ اے آئی کے حوالے سے جو ویڈیوز ملتی ہیں کہ بھائی اس کے یہ فائدے، اس کے یہ فائدے، تو وہاں باقاعدہ یہ مینشن کیا جاتا ہے کہ بھائی اس سے آپ اپنی بیماری کا علاج نہ پوچھیں، کیونکہ وہ آپ کی بیماری کا جو علاج بتائے گا ہو سکتا ہے وہ آپ کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے۔ اس نے کس سینیریو میں بیان کیا، اس نے کس صورتحال میں بیان کیا، مرض کا علاج ڈاکٹر کرے گا۔ ہاں، اگر ڈاکٹر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر وہ اپنے پہلے سے جو اس کا ایک مکمل نالج ہے اس کی روشنی میں کوئی اس سے بات اخذ کرتا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہر شعبے کے ایکسپرٹس کا معاملہ ہے، تو شعبے کے ایکسپرٹس اپنی چیز کو اس سے معلومات لے کر پھر اپنے نالج اور اپنی معلومات سے اس کو ویریفائی کر کے، اس کی تصدیق تکذیب کر کے پھر ایک فائنل چیز بیان کریں گے۔ تو یہی معاملہ علم دین کا ہے۔ بعض اوقات میرے ساتھ تو ایسا بھی ہوا کہ میں نے چند ایک مرتبہ جو ہے کسی شے کے بارے میں آیات جو ہے وہ طلب کی کہ بھی اس کے بارے میں مجھے چند آیات چاہیے، تو اس میں آیات کی جگہ حدیثیں بھی ڈال دی اور حدیث کو بھی آیت کے نام سے لکھ دیا کہ یہ آیت، بلکہ چند ایک ایسے جملے اس کے اندر ڈال دیے جو آیت ہے ہی نہیں، یا مختلف جگہوں کے قرآنی الفاظ ملا کر ایک آیت کے طور پہ سامنے آگے کہ یہ آیت ہے، حالانکہ وہ آیت نہیں۔ اب حافظ قرآن تو سمجھ جائے گا، یا جس کو اس آیت کا پتہ ہے وہ جان لے گا، یا جو اس کو اصل سے جا کے دیکھ لے گا وہ اس کی تصدیق کر لے گا، لیکن جس کو یہ نہ پتہ ہو تو پتہ چلے جو قرآن نہیں ہے اس کو قرآن کہہ کے بیان کر رہے ہیں، جو حدیث نہیں ہے اس کو حدیث کہہ کے بیان کر رہے ہیں، جو اس کی تفسیر ہے جو اس کی ہے ہی نہیں وہ اس کو تفسیر کے طور پہ بیان کر رہے ہیں۔ معتزلہ کی گمراہ کن تفسیر کو قرآن کی تفسیر کے نام پہ بیان کر رہے ہیں، جو کہ تفسیر نہیں تحریف ہے۔ اسی طرح شرعی مسائل کے اندر ہے، تو لہذا ان چیزوں میں نہایت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ دینی علم کو ابھی اس طرح کی کسی فورم سے حاصل کرنا کہ جس کی اوتھینٹسٹی ابھی تک کنفرم نہیں ہے، بلکہ قدم قدم پر غلطی کے چانسز موجود ہیں، تو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ جیسے صحیح شرعی مسئلہ بتانا ضروری ہے، اسی طرح صحیح جگہ سے ہی مسئلہ پوچھنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اب جو لوگ اپنے لیے اس طرح معلومات لے کر عمل کر لیں، کثیر جگہ پہ غلطی کا امکان، اور جو دوسروں کو بتائیں تو ان کے بارے میں تو وعید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بغیر علم کے مسئلہ بیان کیا تو جس نے اس پر عمل کیا اس کا بھی گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ اور ایک حدیث مبارک ہے کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا یعنی شرعی مسئلہ بیان کیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ تو اے آئی کو اپنے اچھے مفید دنیاوی کاموں میں آپ بھلے استعمال کریں، لیکن دینی کاموں کے اندر اس کے استعمال میں نہایت ہی احتیاط کی حاجت ہے، اس کا ضرور خیال کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.